آج ہمارے ملک پاکستان میں ایک نیا فتنہ اٹھا کہ جس نے بالکل تراویح کا انکار کر دیا کہ تراویح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، یا انہوں نے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باجماعت شروع کی گئی۔ شاید یہ ان کے علم کی کمی ہوگی اور شاید ان کے مطالعے میں کمی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایات تقریباً 30 سے زائد روایات ہیں جو مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، اور بخاری شریف کی ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز باجماعت ادا کی اور صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور صحابہ اکرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ دوسرا دن آیا، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے پھر صحابہ اکرام کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ تیسرا یا چوتھا دن آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کا ایک مجمع مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے وقت نکلے مسجد کی طرف اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا لیکن میں مسجد میں اس لیے نہیں آیا کہ آج بھی اگر میں نماز تراویح کے لیے آتا تو کہیں مجھے یہ خوف تھا کہ آپ کے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس خوف سے بچنے کے لیے آج میں نے آپ کو باجماعت نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 دن مستقل صحابہ اکرام کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، آپ مسجد کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ متفرق کس نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی علیحدہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کروں، اور پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو امامت کروائیں اور تراویح کی نماز پڑھائیں۔ پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ آپ ایک ایسا کام شروع کر رہے ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں کیا گیا، نبی نے اس طرح باجماعت مکمل طور پر تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں بھی جانتا ہوں اس وقت میں نے بھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس لیے مسجد کے اندر نہیں آیا کہ کہیں آپ کے اوپر تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، اس فرض سے بچنے کے لیے اور آپ کے اوپر مشکل نہ ہو جائے۔ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اب وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ فرض کی جو بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ نماز تراویح و فرض ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کروں۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صحابہ اکرام کو نماز تراویح کی امامت کروائی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور یہی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں قامہ سے مراد یہ نماز تراویح ہے، کوئی اور دوسری نماز مراد نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو روایت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تمہارے اوپر۔ صحابہ اکرام میں سے صدیق اکبر کا زمانہ ہو، فاروق اعظم کا زمانہ ہو، عثمان غنی کا زمانہ ہو، یا علی المرتضیٰ کا زمانہ ہو، یا حضرت حسن کا زمانہ ہو، یہ سارے زمانے جو ہیں یہ خلفاء راشدین کا زمانے ہیں، اس میں حضرت عمر کا زمانہ بھی آتا ہے۔ اور حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جو زمین پر بولتے ہیں میرا اللہ عرش سے قرآن بنا کر اس کو نازل کرتا ہے، اور پھر بخاری شریف کی صحیح روایات ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہو، صحیح روایات ہیں، 30 سے زائد روایات ہیں کہ جو مختلف احادیث کی کتب کے اندر آئی ہیں، اور یہ 30 سے زائد
محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے دل میں ہو وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا بے شک نہ پڑھے، لیکن اس طرح کسی کو ترغیب دینا کہ یہ نماز تراویح یہ نہیں پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ، یہ بالکل حدیث کے مخالف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، اور وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، یہ اس بات کے حقیقی مصداق ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے اور یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کی بخشش نہ ہوئی، اس سے بڑا بدبخت انسان اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ چند ایام ہیں، گنتی کے ایام ہیں، ان ایام کو ہم قیمتی بنائیں، ہم روزے کو قیمتی بنائیں، لغویات سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغل خوری سے بچیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا دوسرے آدمی کی چغلی کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ہم باقی امور سے نہیں بچتے، اور ہم روزہ گزارنے کے لیے مختلف قسم کی لغویات یا کھیل تماشوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا وظیفہ اگر رمضان کا کوئی دیکھنا چاہتا ہے، سب سے بڑا وظیفہ وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں رمضان میں کوئی اور حقوق العباد ادا کروں، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ افطاری کروائے، وہ غریب لوگوں کو روزے افطار کروائے، اور اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے پہنائے، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو چپکے سے کوئی تصویر سازی نہیں، ان کے گھر کے اندر راشن پہنچا دے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو روزہ افطار کروانا گویا کہ اس نے خود روزہ رکھا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے روزے کے اندر کوئی کمی نہیں کی جاتی، اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، لہذا ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، اور وہ لوگ کہ جو تراویح کی مخالفت کرتے ہیں ہم خود بھی ان سے بچیں اور ہم اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ ظاہر ہو، اور یہ فتنہ اٹھ چکا ہے اور یہ ان قریب سامنے آنے والا ہے، اور یہ ہمارے گھروں تک آئے گا، اور پھر ہماری مسجدیں خالی ہوں گی، پھر ہمارے گھر آباد ہوں گے، مسجدیں خالی ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری مسجدیں خالی ہوں گی میرا اللہ تمہارے گھروں کو خالی کر دے گا، گھروں کو غیر آباد کرے گا۔ تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی میرا اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روزے کے متعلق جو احکامات بیان کیے ہیں ہم ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔